رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری کے ذریعے ملک و قوم کے اربوں روپے بچائے گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں کسی وزیر یا مشیر کا نام سامنے نہیں آیا۔ زلفی بخاری نے تحقیقات کی تکمیل تک استعفیٰ دے دیا۔ امید ہے وہ بھی اس انکوائری میں سرخرو ہوں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا اینٹی کرپشن رنگ روڈ سے متعلق مزید تحقیقات کرے گی۔ وفاقی کابینہ کا فلسطینیوں کے لیے طبی امداد بھیجنے کا فیصلہ۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں حکومت کے آئے روز نئے نئے اسکینڈل آتے ہیں، ایسی بدترین حکومت نہیں دیکھی۔ موجودہ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ ہماری حکومت میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ شہباز شریف کی ڈسکا الیکشن جیتنے والی ایم این اے نوشین افتخار کی رہائش گاہ پر آمد، والد افتخار الحسن کے انتقال پر تعزیت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی انقرہ میں وزارت خارجہ آمد، ترک ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ میں مل کر آواز اٹھانے کا فیصلہ۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینی وزیر خارجہ کے ترکی نہ پہنچنے کے باعث وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ترک ہم منصب کی جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے روانگی مؤخر۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی تنظیم امن کے جنگجو نے اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا بھی اعلان۔ تنظیم کے ڈائریکٹر نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ شیخ جراح میں فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ جنگی جرم ہے۔ لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی بلند شرح برقرار، 24 گھنٹوں میں شرح 19% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں ایک دن میں مزید 89 ہلاکتیں، 1400 سے زیادہ نئے کیسز، مجموعی شرح 11% رہی۔ اسلام آباد میں مزید 150 افراد میں وائرس کی تصدیق، شرح 7.5% رہی۔ بلوچستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 6% سے زائد رہی۔ پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں مجموعی طور پر 440 کورونا مریض زیر علاج۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 135 افراد انتقال کر گئے۔ 17 مئی کو 29,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، 2,500 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے۔ مثبت کیسز کی شرح 8.5% سے زائد رہی۔ کورونا سے متاثر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر پشاور شمس الاسلام انتقال کر گئے۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں تورخم بارڈر پر کورونا صورتحال میں بہترین خدمات پر توصیفی سند سے نوازا تھا۔ نیب نے کراچی حیدرآباد میں تعینات صوبائی سرکاری ملازمین کی تفصیلات طلبی کا نوٹس واپس لے لیا۔ کراچی حیدرآباد میں سندھ کے دیگر اضلاع کے ڈومیسائل والے ملازمین کی تفصیلات مانگی تھی۔ کارروائی کے لیے وزیر اعظم کی مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا۔ کراچی میں آج درجہ حرارت 41 ڈگری کو چھو گیا۔ سمندری ہوائیں بدستور معطل، گزشتہ روز کی نسبت لو کے تھپڑیوں کی شدت میں کمی آ گئی۔ کل سے موسم میں بہتری کی پیشگوئی، سمندری طوفان تاؤتے کے باعث تھرپارکر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج شام تک سمندر میں طغیانی کی کیفیت رہے گی، ماہی گیر سمندر میں نہ جائیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی گئیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اپر مال لاہور کا مکان اتفاق گروپ کا اثاثہ ہے، جو میاں شریف، میاں شفیع، میاں معراج الدین اور دیگر فیملیز کی مشترکہ ملکیت ہے۔ گرمی بڑھتے ہی کراچی میں بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش اور آنکھ میں چولی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں سے کنڈوں کے ناجائز استعمال سے فالٹ پیش آ رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے اور کلفٹن کے چند مقامات سے تکنیکی شکایات ہیں۔ نیپرا کا سندھ میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق خبر کا نوٹس، کراچی، سکھر، حیدرآباد دفاتر کو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے احکامات جاری۔ اور امارات میں پی ایس ایل میچز سے متعلق ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے جواب میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی۔
PSL کے براڈ کاسٹ عملے کو UAE میں انٹری کی اجازت میں مشکلات۔ براڈ کاسٹرز کا بیشتر عملہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ پر مشتمل ہے۔ دونوں ملکوں کے شہریوں پر UAE میں داخلے پر پابندی ہے۔